أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے ادغام کے تعلق سے پڑھا ہے اور ادغام کے 3 اقسام کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کر لیے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، اور ادغام کے 3 اقسام ہیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ یہ تینوں اقسام ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 26 کے تحت ادغام کے حروف ہم پڑھیں گے۔ اس میں مشدد حرف کے نیچے بجائے زیر کے کھڑی زیر ہوگی، یعنی اب تک ہم وہ مشدد حروف جس پر زیر ہیں وہ پڑھے ہیں، اب ہم پڑھیں گے وہ مشدد حروف جس کے نیچے کھڑی زیر ہے، وہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی، بی، نی، می، نبیین۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 26 کے تحت اتنے ہی الفاظ ہیں۔ اب ہم قاعدہ نمبر 27 شروع کرتے ہیں۔ اس میں 3 حروف پر مشتمل الفاظ ہیں، ان کی ہم مشق شروع کریں گے۔ 3 یا اس سے زائد بھی ہیں، وہ الفاظ ہم ابھی شروع کرتے ہیں۔ علم، رشم، مست، کنل، فدن، علمتنا، سخر الشمس، مستهم، ولكن البر في الدنيا والنسل علمنا فسبح أخرتني صرفنا نبئهم للسلم ممن وحده اشمأزت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَعَّا رَبَّا ظَنَّا رَدَّا خَوَّا إِيَّا لَمَّا۔ ابھی آگے مشق مخلوط یعنی مشترکہ الفاظ جو ملے جلے الفاظ ہیں اس کی ہم مشق کریں گے۔ فعال، ربانیین،
أفاض الناس ذكر الدار خوان إياك الأخلاء تبوأ الدار قهار كلا لواحة مما ستار رزاق ضراء حب متو ولو بيو نيو أيو لووا يحبونه وعندهم التوراة حواريون يتولون نبيون لووا رؤوسهم أيوب ربانيون حلوا فوقكم الطور يظنون صلي مدي مشي رلي حيي ربي من المصلين يوم الدين فأزلهما الشيطان منفكين وإذا حييتم قفينا يزكيكم نسود ودل ليل نسي يذكى مطوي لنصدقن يود الذين يعملون السيئات ولي الذين يذكرون يا أيها المزمل يا أيها المدثر ذرية فطهر
يتطهروا يصدنك إن الله أمي وفضا إلا الله كان الله إن الله يحب المحسنين في الأميين سبيل يوفى الصابرون إلا اللائي لنهلكن الظالمين۔ ناظرین کرام، اب تک ہم قاعدہ نمبر 27 کے تحت جو الفاظ تھے اس کی مشق کر رہے تھے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 28 شروع کرتے ہیں۔ اس میں 4 حروف کا آپس میں ملنا، یعنی تشدید کے ذریعہ سے 4 حروف کو آپس میں ملا کے کیسے پڑھتے ہیں، اس کی مشق اس قاعدہ کے تحت ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ لطیر، تزقو، حل الصی، والرزا، واللنل، قالوا طيرنا، شجرة الزقوم، محل الصيد، هو الرزاق، ليولن الأدبار، إن السمع بالنفس اللوامة، والربانيون أميون، بعض السيارة عليين، أنا التواب الرحيم، مسنا الله، زينا الساء، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب، ولقد زينا السماء الدنيا۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 28 کے تحت جو الفاظ تھے اس کی مشق ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 29 شروع کریں گے۔ اب تک ہم ادغام کی تعریف اور ادغام کے 3 اقسام کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین، نون ساکن سے مراد وہ نون جس پر جزم آئے، تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ تو نون ساکن اور تنوین کس طرح سے ان کا ادغام ہوتا ہے اس تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملونا
یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یرملون، یہ جو حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوگا۔ ادغام سے مراد یہ نون ساکن اور تنوین جو اگلا جو حرف آتا ہے اس میں مل جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہی 29ویں قاعدے کے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ دیکھیں، ذلّ۔ اب زا کے اوپر تنوین ہے یعنی دو زبر ہے۔ اب یہ جب اس کا ادغام ہوگا لام میں ہوگا، ذلّ اصل میں کیا تھا؟ زن، نون کی آواز تھی آخر پہ، مگر آگے لام آیا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو جو نون ساکن کی آواز ہے وہ لام میں بدل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ادغام، نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ اسی طرح دوسرا حرف ہے، آپ آگے دیکھیں گے، فرّا۔ فا کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، فن اس کو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ تنوین کے بعد آگے را جو یرملون میں سے ایک حرف آیا ہے، اس وجہ سے یہ جو نون کی آواز ہے وہ را میں تبدیل ہوگی، پڑھیں گے فرّا۔ ہم ایسے نہیں پڑھیں گے فن را، یہ غلط ہے۔ قاعدہ کے مطابق نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہو جائے گا جب یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ تو یہاں پہ فن کے بعد را یرملون میں سے ایک حرف آیا ہے، اس وجہ سے تنوین کی جو آواز ہے، نون کی جو آواز وہ را میں بدل جائے گی، پڑھیں گے فرّا۔ تو اسی کو کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ اب ناظرین کرام، نون ساکن اور تنوین کا جو ادغام ہے وہ جب ہوتا ہے تو اس میں دو قسم کا ادغام ہوتا ہے۔ دو قسم میرے مراد یہ ہے کہ جب یہ ادغام ہوگا تو پہلے قسم میں نون کی مکمل آواز وہ دوسرے لفظ میں مل جائے گی، یعنی نون کی آواز یا تنوین کی آواز وہ ختم ہو جائے گی، اس کی جو آواز ہے وہ آنے والے حرف میں ملے گی۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے پڑھا ذلّ، زن لا، یہ اصل ہے، مگر قاعدہ کے مطابق ذلّ جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح فرّا، یہاں پہ بھی جو نون کی آواز ہے وہ را میں ہو تبدیل ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر ادغام۔ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں غنہ کہتے کس کو ہیں۔ غنہ کہتے ہیں ناک سے 2 یا 3 سیکنڈ تک آواز نکالنا۔ مثال کے طور پر میں ابھی اس سے پہلے بھی جب کروا رہا تھا گزشتہ قاعدہ نمبر 28 کے الفاظ میں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک لفظ ہے وَلُنَّل، جو لُنَّل، یہ جو ایک میں آواز بیچ میں لمبا کر رہا ہوں جو ناک سے آواز آ رہی، اس کو کہتے ہیں غنہ، یعنی ناک سے 2 یا 3 سیکنڈ تک آواز نکالنا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ تو میں اب یہ ذکر کر رہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کا جب ادغام ہوتا ہے تو 2 قسم کا ادغام ہوتا ہے، ایک غنہ کے ساتھ، ایک غنہ کے بغیر۔ اب یہ جو ہم نے یرملون میں سے جو حروف ہم نے پڑھے ہیں، تقریباً 6 حروف ہیں یہ یرملون، یہ 6 حروف ہیں، جس میں سے 2 حروف ایسے ہیں اس وقت غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ ابھی ہم نے پڑھا ذلّ، اسی طرح فرّا۔ باقی 4 حروف میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کس طرح سے ہوگا آپ آگے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر تنوین کے بعد یرملون میں سے جو 4 حروف بچتے ہیں وہ ہیں یا، میم، واو اور نون۔
تنوین کے بعد یہ چاروں حروف جب آتے ہیں تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. مثال کے طور پر عدن مفتحتن، عدن، دال کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین. اس کے بعد یہ تنوین جا کے میم میں مل رہا ہے جو کہ یرملون میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور ادغام غنہ کے ساتھ، یعنی ایک الف کے برابر یا 2 یا 3 سیکنڈ تک ناک سے آواز نکالنا. عدن مفتحتن. اسی طرح آگے ہے بناء و حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اور یہ تنوین کا ادغام واو میں ہو رہا ہے. تو یہاں پہ واو میں جب تنوین مل رہا ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ناظرین کرام، آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کا ادغام کے تعلق سے پڑھے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے ادغام اس وقت ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، اور اس کا 2 طرح سے ادغام ہوگا. ایک، نون ساکن اور تنوین کی آواز مکمل ختم ہو جائے گی، وہ 2 حروف ہیں، وہ ہے را اور لام، جس کا مثال ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھ لیا. اور باقی 4 حروف ایسے ہیں جب نون ساکن اور تنوین کا ادغام ان میں ہوتا ہے تو باقاعدہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. وہ غنہ آپ 2 سے 3 سیکنڈ تک اپنے ناک سے آواز نکالیں گے. میں نے مثال دے دیا ہے، عدن مفتحتن بناء و، اسی کو کہتے ہیں غنہ. تو ناظرین کرام، ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاعدہ نمبر 29 کی مشق کریں گے. شروع کرتے ہیں. ظل، طلی، فر، رر، نر، الی، تل، رل، عن، عن، بم، ام، رم، تیوں، ریوں، اوں، موں، رویں، طویں، ییں. ناظرین کرام، آخری جو سطر ہے، آخری جو لائن ہے، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ تنوین کے بعد واو یا یہ دونوں حروف آئے ہیں تو میں نے ادغام کیا ہے، اور وہ ادغام غنہ کے ساتھ، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں سے آواز نکالی ہے. مثال کے طور پر تیوں، اگر آپ پڑھیں گے تیوں بغیر وقفہ کے تو یہ قاعدہ کے خلاف ہے. تو آپ کو عربی قاعدہ کے مطابق تیوں ایسے اگر پڑھیں گے تو قرأت میں ایک حسن اور ایک خوبصورتی پیدا ہوگی. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ الفاظ کی دہرائی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. آگے پڑھتے ہیں. اذلہم وسطا لتکونوا رؤوف رحیم. ناظرین کرام، یہ تینوں الفاظ ابھی جو میں نے اس لائن کے 3 الفاظ پڑھے ہیں، اس میں سارے الفاظ
ادغام غنہ کے بغیر ہوا ہے، نون ساکن اور تنوین کا۔ اذلہم یعنی زال کے اوپر تنوین ہے اور اس کا ادغام لام میں ہو رہا ہے، تو نون کی آواز، نون ساکن کی جو آواز ہے وہ لام میں مل جا رہی ہے۔ اسی طرح وسطا لتکونوا، تن جو طا کے اوپر دو زبر ہے، اس کی جو نون کی آواز ہے وہ لام میں تبدیل ہو رہی ہے، تو یہ ادغام بلا غنہ، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا، یعنی نون کی آواز مکمل طور پر دوسرے حرف میں مل جائے گی۔ آگے پڑھتے ہیں، غفور رحیم طلع نضید شیء نکر کصیب من السماء ماء مہین امر مریج شیطان رجیم باسقات لہا جزاء لمن جنات وعیون ذکر وانثى خیرا یرہ حمیم وغساق ساقطا یقول منادیا ینادی لذکر لک ظلما وزورا مبارک لیدبروا خیر یوفى محمد رسول اللہ ہدی وعدن مفتحة لهم الأبواب بناء وغواص أيام نحسات لنذيقهم بلاء مبين إذا لخيرا منهم نورا نهدي ذکر للعالمین فویل یومئذ للمکذبین قوم من قوم أخذت رابية ثمرة رزقا عينا يشرب لؤلؤ مكنون مجنون وازدجر حطة نخفض شرا يره
وليا يرثني فراشا والسماء إلا ولا ذمة قاصدا لاتبعوك كل له وجعلناها رجوما للشياطين فويل للذين من كان عدوا لجبريل أأعجمي وعربي عزا لو لحقكم مثل ريب مما خير مما رحمة منا ولكل وجهة أيما تدعو لعلم للساعة نصيب مما اكتسبوا هماز مشاء غلا للذين لقوم يذكرون۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔